بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب آنکھیں لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیتی ہیں اور دل صرف ایک دروازے کی طرف پلٹتا ہے، اپنے رب کے دروازے کی طرف۔ وہاں نہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ لمبی فہرستوں کی، بس ایک ٹوٹا ہوا دل اور زبان پر ایک چھوٹا سا جملہ، استغفر اللہ۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ اس دل کی پکار ہے جو دوبارہ اللہ کی رحمت پر یقین کرنا چاہتا ہے۔ یہ ماضی کی غلطیوں پر شرمندگی بھی ہے اور آنے والے کل کے لیے امید کی ایک نئی روشنی بھی ہے۔ کیونکہ جب بندہ استغفار کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ اپنی زندگی میں رحمت، سکون اور نئی امید کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ آج کی کہانی ایک خاتون کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نام عائشہ ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سناؤں گی جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک گھر بنانے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے صبر کی، خاموش آنسوؤں کی، دعاؤں کی اور اس یقین کی کہ جب انسان اللہ کے دروازے پر سچے دل سے واپس آتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک وقت تھا جب میں ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر میں رونق تھی، لوگ بہت تھے، ہر وقت کسی نہ کسی کی آواز رہتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والا کہتا تھا کہ کتنا خوبصورت خاندان ہے، سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کی دعائیں، چھوٹوں کی محبت، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا، یہ سب نعمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہر کہانی کے کچھ ایسے صفات بھی ہوتے ہیں جو صرف وہی شخص جانتا ہے جو انہیں جیتا ہے۔ شادی کے بعد جب میں اس گھر میں آئی تو میرے دل میں بہت سے خواب تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں سب کے ساتھ محبت سے رہوں گی، سب کے دل جیتوں گی، گھر کو اپنا سمجھ کر سنبھالوں گی۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ میں صبح جلدی اٹھتی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، سب کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں ایک بڑے خاندان کا حصہ ہوں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ ایک گھر کو چلانا صرف کام کرنے کا نام نہیں ہوتا، دلوں کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے۔ کبھی کسی بات پر غلط فہمی ہو جاتی، کبھی کسی کی بات دل پر لگ جاتی، کبھی اپنی خواہشات کو خاموشی سے چھوڑنا پڑتا۔ کئی راتیں ایسی گزری جب سو جاتے تھے سب، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی۔ میں خاموشی سے سوچتی، کیا کبھی میری بھی ایک چھوٹی سی دنیا ہوگی، ایک ایسا گھر جہاں ہر چیز میری مرضی سے نہیں بلکہ محبت اور سکون سے ہو۔ میرا خواب کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا، مجھے صرف ایک چھوٹا سا گھر چاہیے تھا، ایک ایسی جگہ جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے بیٹھ سکوں، جہاں ہر چیز کو دیکھ کر دل کہے یہ ہماری اپنی جگہ ہے۔ لیکن حالات آسان نہیں تھے۔ شوہر محنت کرتے تھے لیکن آمدنی محدود تھی، خرچے بڑھ رہے تھے، کبھی گھر کے مسائل، کبھی مالی پریشانیاں، ایسا لگتا تھا جیسے خواب بہت دور ہے۔ میں دوسروں کے سامنے مسکرا دیتی تھی لیکن دل میں بہت سی باتیں چھپا دیتی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے میرے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ انسان صرف اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے آگے بڑھتا ہے، اور اسی سفر میں میری ملاقات ایک ایسے عمل سے ہوئی جس نے میرے دل کو بدل دیا۔ وہ تھا استغفار۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھول سکتی، وہ دن جب میں بہت تھک چکی تھی، باہر سے میں بالکل معمول کے مطابق تھی لیکن اندر سے جیسے بہت سی جنگیں لڑ رہی تھی۔ میں سوچتی تھی، یا اللہ، میں کوشش بھی کر رہی ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتی ہوں، پھر بھی دل میں یہ بوجھ کیوں ہے؟ میری پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ ایک رات میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ گھر کے سب لوگ سو چکے تھے اور میرے دل میں بہت سی باتیں تھیں لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اسی رات میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی دل کی بات رکھی۔ میں نے سوچا کہ اگر دنیا کے سامنے میری بات پوری طرح نہیں پہنچ سکتی تو اللہ کے سامنے تو پہنچ سکتی ہے۔ میں نے پہلی بار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے استغفار کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پہلے مجھے لگا شاید صرف چند دن پڑھنے سے حالات بدل جائیں گے، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ استغفار صرف اپنی خواہشیں پوری کروانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنے رب کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کیا میری نماز میں کمی تو نہیں؟ کیا میرے رویے میں سختی تو نہیں؟ کیا میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں؟
مجھے احساس ہوا کہ ہم اکثر اپنی پریشانیوں کا حل صرف باہر تلاش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تبدیلی کا آغاز ہمارے اپنے دل سے ہوتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی عادتیں بدلنا شروع کی۔ صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی، گھر والوں کے لیے دل میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی، غصے کے جواب میں خاموشی اختیار کرتی، اور جب بھی دل پریشان ہوتا استغفار کرتی۔ شروع میں حالات ویسے ہی تھے، گھر ابھی بھی وہی تھا، مسائل ابھی بھی موجود تھے، مالی مشکلات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک چیز بدل گئی تھی: میرا دل۔ پہلے میں مسئلے دیکھ کر ٹوٹ جاتی تھی، اب میں اللہ کی رحمت کو دیکھنے لگتی تھی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میرے راستے بند ہیں، اب یقین ہونے لگا تھا کہ اللہ کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر کے ماحول میں بھی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ جن باتوں پر پہلے فوراً اختلاف ہو جاتا تھا، اب ہم صبر سے کام لینے لگے۔ جن لوگوں کی باتیں پہلے دل پر بوجھ بن جاتی تھیں، اب میں ان کے لیے دعا کرنے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ استغفار صرف رزق کے دروازے نہیں کھولتا، یہ دلوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ لیکن ابھی میرا سب سے بڑا خواب باقی تھا: اپنا گھر۔ وہ خواب جس کے لیے میں کئی راتیں دعائیں کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ اس خواب کو کس طرح پورا کرے گا، لیکن اب میرے اندر ایک یقین پیدا ہو چکا تھا کہ جس رب نے مجھے اتنی آزمائشوں میں سنبھالا ہے، وہ میرے لیے راستہ بھی ضرور بنائے گا۔ اور پھر میری زندگی میں ایسے واقعات شروع ہوئے جنہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں تبدیلی اس طرح آنا شروع ہوگی، کیونکہ اکثر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل فوراً ختم ہو جائے۔ وہ دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اگلے ہی دن حالات بدل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام مختلف ہے۔ وہ کبھی کبھی پہلے انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے، پھر حالات بدلتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اب بھی اسی جوائنٹ فیملی میں رہ رہی تھی، مسائل مکمل ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن میرے اندر برداشت آ گئی تھی۔ پہلے اگر کوئی بات میری مرضی کے خلاف ہو جاتی تو میں کئی دن پریشان رہتی تھی۔ اب میں خود کو یاد دلاتی، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور میرا رب اس آزمائش کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ کام کرتے ہوئے، گھر کے کاموں کے دوران، سونے سے پہلے میں اللہ سے باتیں کرتی، اپنی کمزوریاں مانتی اور دعا کرتی: یا اللہ، مجھے صرف چیزیں نہیں چاہیے، مجھے برکت چاہیے، مجھے ایسا رزق چاہیے جس میں سکون ہو۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات میں چھوٹی چھوٹی بہتری آنے لگی۔ میرے شوہر پہلے بھی محنت کرتے تھے، لیکن اب ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نئے راستے تلاش کریں گے۔ ہم نے خرچوں کا حساب رکھنا شروع کیا، جو چیزیں ضروری نہیں تھیں انہیں چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ خواب صرف سوچنے سے پورے نہیں ہوتے، اللہ پر بھروسے کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کے کام میں ایک نیا موقع آیا۔ یہ کوئی بہت بڑا معجزہ ایک رات میں نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی آسانیوں کا سلسلہ تھا۔ ایک راستہ کھلا، پھر دوسرا۔ کبھی ایسا لگتا کہ شاید اب کچھ بہتر ہوگا، پھر کوئی مشکل سامنے آ جاتی۔ لیکن اب فرق یہ تھا کہ ہم پہلے مشکل سے ڈرتے تھے، اب ہم اللہ سے امید رکھتے تھے۔ مجھے آج بھی ایک دن یاد ہے، میں بازار سے واپس آ رہی تھی اور راستے میں خوبصورت گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا: یا اللہ، کیا کبھی میرا بھی اپنا گھر ہوگا؟ کیا کبھی میں اپنے دروازے کی چابی اپنے ہاتھ میں پکڑوں گی؟ پھر میں نے دل میں کہا: یا اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اس میں دیر ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ اس دن مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں ہماری خواہشوں سے پہلے اپنی قربت عطا کرتا ہے، اور شاید یہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ اپنے گھر کا خواب ابھی بھی بہت دور لگ رہا تھا۔ کبھی پیسوں کی کمی سامنے آتی، کبھی حالات مشکل ہو جاتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ہمیں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو ہماری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ باہر سے دیکھنے والے کو شاید لگتا تھا کہ ہماری زندگی اب بہتر ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہر آسانی کے پیچھے بہت سی کوششیں، دعائیں اور صبر چھپا ہوا تھا۔ میں اب بھی جوائنٹ فیملی میں رہ رہی تھی۔ میں نے اس گھر میں بہت کچھ سیکھا تھا: بڑوں کا احترام، رشتوں کی قدر، دوسروں کے لیے قربانی دینا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خواہش ہمیشہ موجود تھی: اپنا گھر۔ ایک دن میرے شوہر اور میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ گھر کے اخراجات، مستقبل اور بچوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا: میں جانتی ہوں حالات آسان نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن ہمارا بھی اپنا گھر ہو۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا: انشاءاللہ، اگر اللہ نے ہمارے لیے بہتر لکھا ہے تو راستہ ضرور بنے گا، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف خواب دیکھنے کی بجائے عملی قدم اٹھائیں گے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی بچت شروع کی۔ کبھی تھوڑی رقم بچتی تھی، کبھی کوئی اچانک خرچہ آ جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہمیں لگا شاید یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، لیکن میں نے استغفار نہیں چھوڑا۔
میں نے سیکھ لیا تھا کہ استغفار صرف مشکل ختم ہونے کے بعد نہیں کیا جاتا، بلکہ مشکل کے دوران بھی اللہ سے تعلق مضبوط رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو میں اپنے بچوں کو دیکھتی اور سوچتی، یا اللہ مجھے ان کے لیے ایک ایسی جگہ عطا فرما جہاں یہ سکون سے بڑے ہوں۔ پھر میں دعا کے ساتھ کوشش کرتی رہی۔ وقت کے ساتھ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے جن کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ میرے شوہر کے کام میں بہتری آنے لگی، کچھ نئے مواقع ملنے لگے، آمدنی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ ہم نے جلد بازی نہیں کی، بلکہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ اصل کامیابی صرف چیزیں حاصل کرنا نہیں، بلکہ ان چیزوں میں برکت ہونا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب ہمیں ایک جگہ پسند آئی، ایک چھوٹا سا گھر۔ وہ بہت بڑا نہیں تھا، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں نے جب پہلی بار اس گھر کو دیکھا تو میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے دیواروں کو دیکھا اور سوچا، کیا واقعی ہی یہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ خواب جس کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی اب حقیقت بننے والا ہے؟ لیکن ابھی ایک آخری مرحلہ باقی تھا، فیصلہ، رقم کا انتظام اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلے کچھ دن میری زندگی کے سب سے جذباتی دن بننے والے ہیں، کیونکہ جلد ہی وہ لمحہ آنے والا تھا جب میں پہلی بار اپنے گھر کی چابی اپنے ہاتھ میں لینے والی تھی۔ وہ دن میری زندگی کے ان دنوں میں سے ایک تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کئی سالوں سے میرے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی، کوئی بہت بڑی خواہش نہیں، بس ایک ایسی جگہ جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہ سکوں، جہاں ہر کمرے میں اپنی محنت اور دعاؤں کی خوشبو محسوس ہو۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ میں اس گھر کے سامنے کھڑی تھی جسے ہم اپنا گھر کہہ سکتے تھے۔ میرے ہاتھ میں چابی تھی، لیکن دل میں صرف خوشی نہیں تھی، بلکہ پچھلے کئی سالوں کی یادیں بھی تھیں۔ وہ راتیں یاد آ رہی تھی جب میں خاموشی سے رویا کرتی تھی۔ وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ کیا کبھی میرا بھی ایک گھر ہوگا۔ وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب حالات مشکل تھے، لیکن اللہ نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دیا۔ میں نے چابی دروازے میں لگائی اور جیسے ہی دروازہ کھولا میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ میری طاقت نہیں، یہ تیری رحمت ہے۔ میں نے اس خالی گھر کو دیکھا۔ وہ ابھی مکمل طور پر سجا ہوا نہیں تھا، فرنیچر بھی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن میرے لیے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ تھی، کیونکہ پہلی بار میں کہہ سکتی تھی، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ میں نے اس دن ایک بات بہت گہرائی سے محسوس کی۔ گھر صرف اینٹوں، دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہوتا۔ گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دل کو سکون ملے، جہاں محبت ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو۔ ہم نے اس گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے شکر ادا کیا۔ میں نے دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس میں برکت عطا فرما، اسے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا۔ لیکن زندگی کے سفر ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ گھر مل گیا تھا، مگر ذمہ داریاں اب بھی تھی۔ ہمیں اس گھر کو سنبھالنا تھا، مستقبل بنانا تھا اور اپنے خوابوں کو آگے بڑھانا تھا۔ گھر ملنے کے بعد میری زندگی میں ایک ایسا احساس ہمیشہ موجود رہا، شکر کا احساس، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ جو چیزیں ہمیں عام لگتی ہیں، کسی دوسرے کے لیے وہ برسوں کی دعا ہو سکتی ہے۔ میں اکثر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر سوچتی، یا اللہ کچھ سال پہلے میں ایک ایسے دن کا خواب دیکھتی تھی جب میرے پاس اپنا گھر ہوگا، اور آج میں اسی گھر میں کھڑی ہوں۔ لیکن زندگی میں ضرورتیں ختم نہیں ہوتی۔ گھر کے بعد ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت محسوس ہونے لگی، گاڑی۔ یہ کوئی شان و شوکت کی خواہش نہیں تھی، بس ایک ضرورت تھی۔ بچوں کو کہیں لے جانا ہو، گھر کے کام ہوں، اچانک کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی سواری ہونے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی ہمارے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ گاڑی خریدنے کے لیے رقم جمع کرنا، دوسرے اخراجات پورے کرنا، سب کچھ ایک چیلنج تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی، یا اللہ کیا یہ خواب بھی کبھی پورا ہوگا؟ پھر مجھے اپنے پچھلے دن یاد آ جاتے، وہ دن جب اپنا گھر ہی ایک ناممکن خواب لگتا تھا، اور پھر اللہ نے راستہ بنا دیا۔ میں نے خود کو یاد دلایا، جس رب نے پہلی آسانی پیدا کی وہ اب بھی قادر ہے۔ ہم نے دوبارہ کوشش شروع کی، اپنے خرچوں کو منظم کیا، حلال طریقے سے آمدنی بڑھانے کی کوشش کی، اور اللہ سے دعا مانگتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔ لیکن اب میرا استغفار کسی چیز کے ملنے کے لیے نہیں تھا، اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی استغفار کرتی تھی، کیونکہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل نعمت چیزیں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور دل کا سکون ہے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ہم نے اپنی پہلی گاڑی خریدی۔ جب وہ گاڑی ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تو میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں پوری زندگی کی فلم چلنے لگی، وہ جوائنٹ فیملی کے دن، وہ خاموش آنسو، وہ دعائیں، وہ راتیں جن میں اللہ سے صرف آسانی مانگتی تھی، اور آج وہی اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ تیری عطا ہے، اگر تو نہ چاہتا تو ہماری کوئی کوشش کامیاب نہ ہوتی۔ اس دن میں نے ایک بہت بڑی بات سیکھی، اللہ کبھی کبھی ہماری دعاؤں کو فوراً پورا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیں صرف ہماری خواہش نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اس نعمت کے قابل بھی بناتا ہے
آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اصل تبدیلی اس دن شروع ہوئی تھی جب میں نے حالات بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا شروع کیا تھا۔ استغفار نے مجھے صرف گھر اور گاڑی نہیں دی، اس نے مجھے صبر دیا، امید دی اور اللہ پر یقین دیا۔ لیکن میری کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ ابھی باقی تھا، کیونکہ اب میں نے جانا تھا کہ اصل کامیابی چیزیں حاصل کرنا نہیں، بلکہ ان نعمتوں میں سکون اور برکت حاصل کرنا ہے۔ آج میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے کئی زیادہ قیمتی نعمت عطا کی۔ سکون، وہ سکون جسے نہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے نہ کسی بازار سے۔ مجھے آج بھی اپنا جوائنٹ فیملی والا گھر یاد آتا ہے۔ وہاں کے کچھ دن بہت مشکل تھے، لیکن آج میں ان دنوں سے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ اگر وہ آزمائشیں نہ ہوتیں تو شاید میں کبھی اپنے رب کے اتنے قریب نہ آتی۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک گزارش ہے، اللہ سے امید کبھی مت توڑیے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، لیکن اس کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، حلال روزی کے لیے محنت کیجیے، والدین کا احترام کیجیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے اور کسی کا حق نہ ماریے، کیونکہ استغفار کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سچی توبہ رجوع کا نام ہے۔ جب اس کے ساتھ اخلاص، دعا، صبر اور جائز کوشش شامل ہو تو اللہ اپنے فضل سے ایسی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹس میں صرف استغفر اللہ لکھ دیجئے اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو اس وقت آزمائش میں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کو کسی کی امید بنا دے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔